جابر بن عبد اللہ الانصاری قال۔ سب سے پہلے یہاں یہ بات سنیے گا، اور اسی قسم کی باتوں سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مقدمے میں جو باتیں بیان کر دی جاتی ہیں اکثر و بیشتر وہ محفوظ نہیں رہتی۔ ہاں، اگر اجمالی طور پر بھی وہ سن لی جامے تو پھر موقع بہ موقع تفصیل سے وہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، یاد بھی رہ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی ابن شہاب سے ملاقات نہیں ہے، یعنی ابن شہاب زہری سے یہ حدیث انہوں نے براہ راست نہیں سنی۔ اب کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ ہے اب اس کے بارے میں کیا کہا جاوے؟ تو اس کے بارے میں سنو دوستو، کرمانی وغیرہ بعض شراح حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلق ہے۔ جس طریقے سے وہ حدیث جس میں صرف متن بیان کیا جاوے، دیکھو کیا صرف متن بیان کیا جاوے اور سند نہ بیان کی جاوے، وہ معلق ہوتی ہے۔ اگر سند کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جاوے اور کچھ حصہ بیان کیا جاوے تو وہ حدیث بھی معلق ہی ہوتی ہے۔ تو یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی تعلیقات میں سے ہے، معلقات میں سے ہے یہ۔ لیکن حافظ بن حجر یہ فرماتے ہیں نہیں، یہ معلقات میں سے نہیں، تعلیقات میں سے نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ابن شہاب زہری سے پہلے جو سند ہے، یحییٰ بن بکیر سے جو سند شروع ہوتی ہے ابن شہاب زہری تک، وہ سند یہاں بھی ہے۔ البتہ آنے والی حدیث ابن شہاب زہری نے عروہ بن زبیر سے نہیں سنی، بلکہ وہ انہوں نے ابو سلمہ سے سنی ہے، اور ابو سلمہ نے عائشہ سے نہیں سنی، بلکہ ابو سلمہ نے وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے سنی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہوگی۔ مولانا عطا اللہ صاحب آئی نہیں بات سمجھ میں؟ اچھا دیکھو، اس سے پہلے جو حدیث ہے، حدثنا یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشہ ام المؤمنین۔ یہ جو حدیث ہے، یہ جو سند ہے، یہی سند اس حدیث کی بھی ہے، لیکن ابن شہاب تک، بس ابن شہاب تک۔ لہذا آنے والی جو حدیث ہے وہ یحییٰ بن بکیر نے لیث سے سنی، اور لیث نے عقیل سے سنی، اور عقیل نے ابن شہاب سے سنی، اور ابن شہاب نے وہ حدیث عروہ کے بجائے ابو سلمہ سے سنی، ٹھیک؟ اور ابو سلمہ نے عبداللہ ابن زبیر سے سنی۔ یہ جابر نہیں، عبداللہ ابن زبیر نہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری سے سنی۔ یہ سند اس طرح پر ہے۔ تو گویا کہ یہ تحویل ہے، تحویل سند کو بدل دینا۔ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، ایک لفظ ہا بنا ہوا ہے، وہاں بھی میں عرض کروں گا اور یہاں بھی میں عرض کروں گا۔ آپ پہلے جو اصل بات ہے اس کو سمجھ لیجئے گا، اور پھر تحویل کا مطلب بھی عرض کر دیا جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں دوستو تحویل، کہ یحییٰ بن بکیر سے ابن شہاب زہری تک دونوں حدیثوں کی سند ایک ہے۔ ابن شہاب زہری کے بعد پہلی حدیث میں عروہ بن زبیر اور عائشہ ہیں، اور اس حدیث میں ابن شہاب زہری کے بعد ابو سلمہ اور جابر بن عبداللہ ہیں۔ امید ہے کہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
پہلے تو آپ تحویل کے بارے ہی میں سنیے گا، تحویل کے بارے ہی میں سنیے گا۔ تو تحویل اس کو کہتے ہیں کہ شروع سند میں، سند کے شروع میں روات متحد ہوں، روات متحد ہوں، اور آخر میں جا کر روات بدل جائیں، آخر میں جا کر روات بدل جائیں، جیسا کہ اس حدیث میں بدلے۔ یہ ہے روات۔ اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے کہ شروع میں روات مختلف ہوتے ہیں اور آخر میں جا کر روات بدل جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، یہ تحویل ہے، نہیں ہو گئی؟ اچھا خیر، اب سنتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن۔ یہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف فقہائے سبعہ میں سے ہیں، مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ اور آپ مدینہ کے فقہائے سبعہ کو کوئی معمولی انسان نہ سمجھیے گا، وہ حدیث اور فقہ کے ماہر تھے تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں۔ یہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے والد کو دیکھا نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اور جابر بن عبد اللہ انصاری وهو يحدث عن فترة الوحی، قال وهو يحدث عن فترة الوحی، اس قال کا فاعل کون ہے؟ قال کا فاعل جابر بن عبداللہ انصاری ہے، اور اگر قال کا فاعل جابر بن عبداللہ انصاری ہے تو وہو کا فاعل بھی، وہو کا مرجع بھی جابر بن عبداللہ انصاری ہے، اور یحدث کا فاعل بھی جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ یہ ہے، دیکھو جب آپ عبارت میں غور کریں گے تو ایسا ہی محسوس ہوگا، اور یہی مشہور بھی ہے، یہی مشہور بھی ہے۔ لیکن یہ حدیث مختصر ہے، جب آپ اس کو پوری حدیث پڑھیں گے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی تو معلوم یہ ہوگا کہ قال وهو يحدث، اس کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فترت وحی سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ تو بہرحال یہاں تو اس کی گنجائش ہے کہ اس کا مرجع جابر بن عبداللہ کو قرار دیا جاوے، لیکن دوسری حدیث میں جہاں پر صاف طور سے اس کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا ہے کہ وہ فترت وحی کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ فترت وحی، دیکھو فترت کے معنی سست پڑ جانے کے ہیں، اور فترت وحی کا مفہوم بتایا تھا موقوف ہو جانا۔ تو کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا، وحی کا سلسلہ بند رہا، جس کے متعلق کل عرض کیا تھا کچھ یہ۔ تو اسی درمیان فرماتے ہیں فقال فی حدیث ہی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں فرمایا بینا انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، اسی دوران کہ میں چلا جا رہا تھا، انا امشی کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ اس کا ترجمہ میں نے اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، یہ ترجمہ اس کا ہو جائے گا۔ دوستو، اس حدیث پاک کے الفاظ سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت کہاں جا رہے تھے، کہاں چل رہے تھے، کہاں تھے، لیکن
کئی مرتبہ اس کا ذکر آ چکا ہے، محلہ اجیاد یا بنی اجیاد میں آپ تھے، اور ایک حدیث میں آیا کہ ایک وادی سے آپ گزر رہے تھے، یہ ہے۔ تو میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھتا کیا ہوں، فَإِذَا کا ترجمہ ہو رہا ہے جی، فَإِذَا الْمَلَكُ، تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں اس سے مرعوب ہو گیا، میں اس سے ڈر گیا، اور اس سے ڈر کر میں اپنے گھر واپس آیا، فرجعت، میں اپنے گھر واپس آیا۔ پھر میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ دیکھو اس حدیث میں زملونی زملونی 2 بار ہے، یہ اصیلی اور یہ نہیں، اصیلی اور کریمہ جو ایک خاتون ہے ان کا بھی ایک نسخہ ہے، اس میں 1 مرتبہ ہے، اور باقی نسخوں میں زملونی زملونی 2 بار ہے۔ اور جب آپ حاشیہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتاب التفسیر میں امام بخاری علیہ رحمہ یہاں فرماتے ہیں دسرونی دسرونی، زملونی کے بجائے دسرونی دسرونی فرماتے ہیں۔ تو دسرونی اور زملونی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ زملونی کا مطلب ہے کپڑا اڑا دو، یعنی چادر وغیرہ کچھ بھی اڑا دو، اور زملونی کا مطلب اور دسرونی کا مطلب یہ تھا کہ موٹا کپڑا اڑا دو، موٹا کپڑا اڑا دو۔ تو یہ کہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ بس جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان آیات کی تفسیر انشاءاللہ یہ تو کتاب التفسیر میں ہوگی، اپنے مقام پر ہوگی، یہاں پر اگر ہم ان کی تفسیر کرتے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور ہم اتنی لمبی بات کرنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ تفسیر تو اپنے مقام پر ہے، اور تفسیر الحمدللہ ہم نے پڑھی بھی ہے، تو بخاری سے متعلق جو بحث ہیں بس وہ آ جاویں یہاں پر۔ اتنا سن لیجئے گا کہ یا ایھا المدثر کیوں فرمایا یہاں پر۔ اسی طریقے سے ایک دوسری صورت ہے یا ایھا المزمل، وہاں یا ایھا المزمل کیوں فرمایا، اور جب یہ یا ایھا المدثر اور وہ یا ایھا المزمل، اور حدیث پاک میں آیا زملونی زملونی، تو کیا اس حدیث پاک کا تعلق کچھ سورہ مزمل سے بھی ہے؟ یہ ہے تو دیکھو نہیں، اس حدیث پاک کا تعلق سورہ مزمل سے نہیں ہے، اس حدیث پاک کا تعلق تو سورہ مدثر سے ہی ہے۔ اور مدثر اور مزمل کہنا یہ محبت کے خطاب میں سے ہے، محبت کا خطاب، یعنی مخاطب کو جس حالت میں دیکھا اسی حالت کے مناسب اس کو کوئی لقب عطا کر کے لقب سے پکار کر اس کو خطاب کیا۔ جیسا کہ آپ نے ایک مشہور قصہ سنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ایک مرتبہ ان کی اور فاطمہ کی لڑائی ہو گئی، وہ آ کے ناراض ہو کے مسجد نبوی میں لیٹ گئے، اور مسجد نبوی میں کوئی فرش ورش تو تھا نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں 2 چادریں اکثر بیشتر استعمال ہوتی تھی، اور جس پہ 2 نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک ہی باندھو پھر ہو جاتا۔ تو اس صورت میں آپ کا پیٹ اور آپ کی کمر پر مٹی لگ گئی، تو کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کی کمر اور آپ کے پیٹ سے مٹی صاف کر رہے تھے ہاتھ سے، اور کہہ رہے تھے قم یا ابا تراب۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے طور پر، ملاطفت کے طور پر یا ایھا المدثر سے خطاب فرمایا۔ فحمی الوحی، دیکھو حمیہ یحما اس کے معنی آتے ہیں گرمانا، اور یہاں پر گرمانے کا مراد وہ نہیں جیسے توا گرما جاوے، یہ مراد نہیں ہے توا گرما جاوے، بلکہ یہاں کسی چیز کا بکثرت ہونا، لگاتار ہونا۔ ہاں بڑی گرما گرمی کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، بازار گرم ہے،
تو بازار گرم ہونا، گرما گرمی ہونا، یعنی کسی چیز کا بہت جلدی ہونا، تو مطلب یہ ہوا کہ پھر وحی جلدی ہونے لگی۔ یہ بات یہاں تک حدیث سے متعلق تو پوری ہو گئی۔ اب آپ چلیے وَتَتَابَعَ ہوگا، تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح۔ یہ حدیث پاک کی ایک اصطلاح کا ذکر ہے جس کو متابعت کہتے ہیں، متابعت، اور اس متابعت سے حدیث بنی ہے متابع، اور ایک بنی متابع۔ جو متابعت کرنے والی ہے وہ متابع ہو گئی، اور جس کی متابعت کی گئی ہے وہ متابع ہو گئی۔ لہذا حدیث کی اس اصطلاح سے بھی ہمیں واقفیت ضروری ہے۔ تو یوں سمجھو، اور میں مثال کے طور پر ہی آپ کو بتلا دوں کہ آپ اسی حدیث نمبر 3 میں آئیے اور لیس پر انگلی رکھیے، قال اخبرنا اللیث، یہی جو حدیث پاک ہے اخبرنا اللیث۔ یہ بخاری نے جو حدیث روایت کی وہ یحییٰ بن بکیر سے روایت کی، یحییٰ بن بکیر عن لیث، یوں کہہ لیجیے گا آپ، عن لیث۔ تو لیث سے اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر بھی روایت کرتے ہیں، اور لیث سے اس حدیث کو عبداللہ ابن یوسف تنسی بھی روایت کرتے ہیں۔ تو اب یہ متابع ہو گئی، عبداللہ ابن یوسف متابع اور یحییٰ بن بکیر متابع ہو گئے، یہ متابعت کی گئی۔ اور جس طریقے سے ابو اللیث سے ابو یوسف یعنی عبداللہ ابن یوسف روایت کرتے ہیں، ایسے ہی ابو صالح بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو لیث سے یحییٰ بن بکیر بھی روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن یوسف تنسی بھی روایت کرتے ہیں، اور ابو صالح بھی اس سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں متابعت، متابعت، متابع، متابع عنہ، متابع علیہ، یہ کتنے ہی باتیں یہاں پر آ جائیں گی۔ اور متابعت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے حدیث کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر ضعیف بھی ہوتی ہے تو وہ ضعف سے نکل کر قوت کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ اب آگے چلیے گا، وَتَابَعَهُ ہلال بن رداد عن الزہری۔ اب یہاں تابعہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اور ہلال ابن رداد، یہ تو دیکھو یوں سمجھو آپ کہ ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں عقیل ابن خالد ابن عقیل، ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں جی۔ تو جس طریقے سے عقیل ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہلال ابن رداد بھی زہری سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری سے ہلال ابن رداد بھی روایت کرتے ہیں، اور اس کو بھی متابعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر شروع میں یہ شرکت ہو، اس کو شرکت سے تعبیر کریں گے کہ ایک استاد سے روایت کرنے میں کئی راوی شریک ہیں، تو اس کو متابعت تامہ کہتے ہیں۔ اور اگر اوپر کے شیخ الشیوخ، شیخ الشیخ یا شیخ الشیخ یا شیخ الشیخ اوپر جا کر متابعت کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، تو وہ متابعت ناقصہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی متابعت ہے، لیکن اس کو متابعت ناقصہ کہتے ہیں۔ یہ بھی بات آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، وقال یونس و معمر بوادرہ۔ اب یوں سمجھیے گا کہ یونس اور معمر یہ بھی روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، لیکن ان کی روایت ایک ہے بالمعنی، نہ کہ بالالفاظ، بالمعنی نہ کہ بالالفاظ۔ چونکہ الفاظ میں اتنا فرق ہے، فَيَرْجُفُ فُؤَادُهُ
وَيَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، باقی اور تمام الفاظ میں تمام میں یہ اس کے شریک ہیں. یہ بات ہوگی. اس واسطے اب یوں سمجھیے آپ کہ یہ جو متن میں حدیث ہے، جو بخاری نے حدیث روایت کی ہے، اس کو لیس سے روایت کرتے ہیں 4 آدمی. کون کون ہیں؟ ایک 4، ہاں، چار آدمی. جی نہیں، تھوڑا سا اس میں کچھ ہو گیا. ہاں، 4 آدمی روایت کرتے ہیں اس کو، لیس سے روایت نہیں کرتے. 4 آدمی، یحییٰ ابن بکیر اور کیا کہیے گا، عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح، 3 آدمی وہ روایت کرتے ہیں اور سب کے الفاظ ایک ہیں. اور یونس اور معمر کے الفاظ بوادرہ ہیں. یہ ہے. اچھا، یوں کہا جا سکتا ہے کہ 4 آدمی روایت کرتے ہیں، یعنی ہلال ابن رداد، وہ جو زہری سے بھی روایت کرتے ہیں. اس طریقے سے ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی. اب آگے ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہوگا. پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ میں سے جس کا جی چاہے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا
علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں زور سے پڑھیے، زور سے پڑھیے. ہاں آداب آداب. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. کیونکہ ہمارا مقصد زیادہ تبرک ہے حدیث پاک سے، اگر اور کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھیے. قریب کرتے پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک شروع کرتے ہی ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت بیان کی جاوے تو سمجھنا اور سمجھانا دونوں ہی دشوار ہے، اور اگر حدیث پاک پوری پڑھ لینے سمجھ لینے کے بعد ترجمۃ الباب بیان کیا جاوے تو بہت آسان ہے، لیکن دونوں مرتبہ میں بھول جا رہا ہوں. حدیث پاک کے ختم پر اس حدیث پاک کی ترجمۃ الباب سے مناسبت بیان کی نہیں، وہ اگلے دن کرنی پڑی. خیر آج تو عبارت پڑھنے کے بعد ہی یاد آ گیا تو میں آج ہی اس حدیث پاک کی مناسبت بیان نہیں کر رہا ہوں جس کی عبارت ہم نے پڑھی ہے، بلکہ میں حدیث نمبر 3 کی یا ان کو حدیث نمبر 3 اور 4 کی مناسبت بیان کر رہا ہوں ترجمۃ الباب سے. اور پھر وہی عرض کر دوں جو میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، معنی مطابقی، معنی تضمنی اور معنی التزامی. ان معنی میں سے کسی ایک معنی سے بھی اگر مناسبت ہو جاوے تو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، اور اسی طریقے سے وہ مضمون جو عبارت النص سے ثابت ہے یا دلالت النص سے ثابت ہے یا اقتضاء النص سے ثابت ہے یا اشارت النص سے ثابت ہے،
ان چاروں مضامین میں سے کسی ایک مضمون سے بھی اگر ترجمۃ الباب سے مناسبت ثابت ہو جاوے تو مناسبت ہے، یہ ہے۔ تو دیکھو یہ حدیث پاک، ان کو آپ دو کہیے گا، یہ ایک حدیث پاک کہیے گا، زیادہ تر حضرات ان کو دو ہی شمار کر رہے ہیں۔ تو حدیث نمبر 3 کا ترجمۃ الباب سے مناسبت اور مطابقت بالکل ظاہر ہے، ہر اعتبار سے ظاہر ہے، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے، اور اس میں پہلی وحی کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقتاً، معنی مطابقی سے ہی مطابقتاً مناسبت رکھتی ہے، یہ بالکل صاف بات ہے اور بالکل ظاہر ہے۔ اب آ جائیے وہ حدیث نمبر اس کو 4 کہہ لیجئے گا۔ قال ابن شہاب وهو يحدث عن فترة الوحی، یہ یہاں سے، تو یہ بھی ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ اس اعتبار سے مناسبت رکھتی ہے کہ فترت کے بعد نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی ہے، اور اس وحی کی جو کیفیت ہوئی ہے، ابتدا اس کے نزول کی جو کیفیت ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں زمین و آسمان کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھا، وہ کیفیت اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس کی بھی ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے، بلکہ معنی مطابقی سے ظاہر ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ یہ حقیقتاً پہلی وحی نہیں ہے، بلکہ مجازاً پہلی وحی ہے کہ فترت وحی کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، یہ ہوگا۔ اچھا، بات درمیان میں رہ جاوے گی وقت کی کمی کی وجہ سے، میں بس آپ کے سامنے اس حدیث سے متعلق انشاءاللہ روات سے اور دوسری چیزوں سے جو گفتگو کرنی ہے وہ گفتگو کروں گا۔ میں یہاں آپ کو اس حدیث سے متعلق ایک بات بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلے حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم آپ نے پڑھی تھی مسلسل، مسلسل، اس کی جمع آتی ہے مسلسلات، اور اس طرح کی حدیثیں بہت ہیں۔ اور مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ راوی حدیث روایت کرتے ہوئے کسی کیفیت کا بیان کرے اور اس کیفیت کو پھر عملی طور پر کر کے بھی دکھلاوے، کسی حالت کا ذکر کرے اور وہ حالت اور وہ عمل خود کر کے بھی دکھلاوے۔ اور جس طرح اس راوی نے وہ حالت بیان کرتے ہوئے، وہ کیفیت بیان کرتے ہوئے پھر اس حالت اور کیفیت کو عملی طور پر کر کے دکھلایا، وہ بعد والا راوی بھی اس کو اسی طرح کر کے دکھلاوے، اور اس کے بعد والا راوی بھی اسی طرح سو کر کے دکھلاوے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے، تو اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث جو آپ پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر مسلسلات کے نام سے، وہ چونکہ پانی زمزم اور کھجور کی ہے تو وہاں پر زمزم اور کھجور کھانے کو ملتی ہیں، تو خیر زمزم اور کھجور کھانے کی نیت سے جانا یہ بھی اچھی نیت ہے، کوئی بری نیت نہیں ہے، اس لیے ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور باقی اگر آپ یہ حدیث مسلسل کسی کو سنانے لگے تسلسلات میں تو شاید ہی کوئی آوے۔ اور یہ مسلسل اس طرح پر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا ذکر کرتے ہیں جو کیفیت آپ کی جبریل علیہ السلام سے وحی سننے کے وقت ہوتی تھی۔ وہ کیا کیفیت ہوتی تھی؟ وہ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ادھر تو جبریل وحی پڑھتے رہتے تھے، وحی سناتے رہتے تھے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹانے کے واسطے، دہرانے کے واسطے اپنے ہونٹ ہلاتے رہتے تھے۔ یہ ہے تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے رہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ پہلے اپنے ہونٹ ہلا کر دکھاتے تھے اپنے شاگرد کو، اور پھر یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ
اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تابعی روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ، وہ بھی پہلے اسی طرح ہونٹ ہلا کر دکھلایا کرتے تھے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلایا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہونٹ ہلایا کرتے تھے اور پھر یہ حدیث پاک سنایا کرتے تھے۔ یہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی، اس کا مطلب سمجھا، تو دوستو خیال آیا کہ بھئی ہمیں بھی یہ ہونٹ پھرکا کے دیکھنے چاہیے اور کس طریقے سے یہ ہونٹ ہلا رہے تھے یہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ خیال یہ آیا کہ وہ تو اپنی طرف سے ہوگا، ہونٹ ہلانا اپنی طرف سے ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ ہونٹ ہلانا اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلا رہے تھے اور جس طرح ابن عباس اور سعید ابن جبیر یہ۔ لیکن جب غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ بعد کے راویوں نے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا، سعید ابن جبیر تک بات چلی اور اس کے بعد کے جو راوی ہیں وہاں تک بات نہیں رہی۔ تو خیر تسلی مجھے بھی ہو گئی کہ بھائی شفتین ہلا کر ہونٹ ہلا کر دکھلانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اب یہ حدیث مسلسل نہیں رہی، اب یہ حدیث مسلسل نہیں رہی، میری سمجھ میں یہ بات آئی۔ اور پھر جب مفتی سعید صاحب کی تحفۃ الباری دیکھی تو انہوں نے تو معاملہ بالکل ہی صاف کر دیا، اور انہوں نے تو اسی کے بارے میں نہیں بلکہ یہی دعویٰ کر دیا کہ کوئی حدیث مسلسل اب رہی ہی نہیں، اس واسطے کہ شروع میں روات حدیث ائمہ حدیث اس کا اہتمام فرماتے تھے اور پھر بعد میں اس کا اہتمام ترک کر دیا گیا، اس واسطے یہ مسلسل تو کہلاوے گی لیکن مسلسل ہے سعید ابن جبیر تک ہی، اور سعید ابن جبیر کے بعد پھر یہ مسلسل نہیں ہے۔ کیا منٹ ہے بھائی؟ 10 منٹ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں جو کچھ بس انشاءاللہ کل رہے گا۔